دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی یعنی راجنیتک پارٹی سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ ابھی ایک تصویر بہت وائرل ہوئی پارلیمنٹ مسجد کی، جس میں صفا ادھیچ اور ان کے ساتھی سانسد اور اسی مسجد کے امام جو صفا کے سانسد ہیں محب اللہ ندوی بیٹھے ہوئے کوئی میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس پر سب سے پہلے مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو غیر مسلم مسجد کے اندر۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ فتویٰ کیا کہتا ہے، تو اس میں صاف لکھا تھا غیر مسلم مسجد کے اندر جا سکتا ہے جبکہ اس کی ظاہری حالت صحیح ہو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، جب غیر مسلموں کا وفود اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا تو آپ اس کو مسجد میں ٹھہراتے تھے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم قیدی آتے تھے آپ ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے۔ دوسرا، مسلمانوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مسجد کے اندر سیاست چل رہی ہے۔ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میٹنگ میں کیا ڈسکشن ہوا، صحیح ہوا یا غلط ہوا، لیکن مسلمانوں کا جو ایک نظریہ بن گیا ہے کہ مسجد صرف عبادت کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں صرف نماز پڑھی جاتی تھی، بلکہ تمام فیصلے اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر کرتے تھے، لوگوں کو نیائے اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر دلاتے تھے، اور جنگی تدابیر آپ مسجد میں بیٹھ کر کرتے تھے، اور تمام مسائل کا حل مسجد میں تھا، معاشرے کو نیائے دلانے کا کام مسجد میں کیا جاتا تھا۔ تیسرا اعتراض اکھلیش یادو کی پتنی ڈمپل یادو پر کیا ہے، جن کا لباس صحیح نہیں ہے، اور میں مانتا ہوں کہ وہ غلط ہے، لیکن ایک غیر مسلم کو مسجد کے آداب پتہ نہیں ہوں گے، لیکن اس پر اتنے گندے کمنٹ کرنا، اگر ان کے پاس یہ گندے کمنٹ جائیں گے تو ایک مسلمان کی کیا امیج رہ جائے گی ان کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بدو یعنی دیہاتی آیا اور وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا، تمام صحابہ اس کی طرف دوڑے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے بس اس کو اتنا فرمایا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں۔ دوستو، ابھی میں دلی کی جامع مسجد گیا، وہاں ہماری مسلمان عورتوں کا یہ حال تھا کہ ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، ان کے جسم کے آدھے آدھے حصے کھلے ہوئے ہیں، گویا وہ حدیث کی روشنی میں ننگی ہیں۔ پہلے ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو تو مسجد کا ادب سکھلائیں، تب ہم دوسروں کو سکھلا سکتے ہیں۔